السلام علیکم دوستوں، اور آج میں حاضر ہوں ایک اور نئی اور بہت زیادہ ہارر سٹوری کے ساتھ۔ جو لوگ ہارر سٹوریز دیکھنے کے شوقین ہیں وہ میرے چینل پہ آ سکتے ہیں۔ اور دوستوں، یہ سٹوری بھی پی ٹی وی کا ایک ہارر سیریل چل رہا تھا جس کا نام تھا دل تھام لیجیے۔ میں جس ڈرامے کا نام لے رہی ہوں بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور یہ بھی ہمارے بچپن میں ہوتا تھا، جو کہ کافی ہارر تھا، اور اس ڈرامے کا نام تھا عنکبوت۔ اور یہ بہت ویسے عنکبوت، پھر میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کو کہتے ہیں، تو جو اسپائڈر جو ہوتی ہے، جو کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو اپنا وہ جالا سا بناتی ہے، اس کو عنکبوت کہتے ہیں۔ تو مکڑی کا جو وہ کہتے ہیں نا، جالا جیسے ہم کہتے ہیں، کمروں میں جو اکثر ہم صفائی کے وقت صاف کرتے ہیں یہ چیزیں، تو جو بہت پرانی عمارتیں ہوتی ہے، اکثر آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے یا ہارر ڈراموں یا فلموں میں، کہ جب وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو پہلے تو مکڑی کا ایک بہت بڑا جالا نظر آتا ہے، تو اس چیز کو عنکبوت کہتے ہیں۔ اور اس پر قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے، معذرت کے ساتھ اگر کچھ مسٹیک ہو رہی ہے تو، جہاں تک مجھے معلوم ہے، جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو عنکبوت ایک بہت ہی ہارر ڈرامہ تھا، اور اس میں فردوس جمال جو پاکستان کے بہت ہی سپر ڈوپر اداکار تھا، ڈراموں کا، پی ٹی وی کا بہت زبردست، اس ڈرامے میں انہوں نے کام کیا تھا، اور یہ بہت ہارر ڈرامہ تھا۔ اور اس میں ایک شخص گھوڑے پر رات کے ٹائم سوار ہو کے ایک صحرا میں آتا تھا، اور جہاں ایک تابوت ہوتی تھی اس تابوت کو کھولتا تھا، اور اس میں ایک لڑکی کی لاش ہوتی تھی، یا شاید وہ خود سو جاتا تھا، یعنی میرے بچپن کا تھا، اب میں بھول چکی ہوں۔ آپ لوگ سرچ کیجئے یوٹیوب پہ، آپ کو ملے گی عنکبوت، پی ٹی وی کا بہت ہی ہارر ڈرامہ تھا، اور ایپیسوڈ وائز تھا، یعنی ایک ایپیسوڈ نہیں تھا کہ پورا ڈرامہ، پوری سٹوری ایک ہی ایپیسوڈ میں تھی، نہیں، ایپیسوڈ وائز تھا، تو بہت سارے ایپیسوڈز ہم لوگ نے مس کیے تھے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلا۔ کل میں اپنی بہن سے معلوم کر رہی تھی کہ اس میں کیا چلتا تھا، یعنی ڈرامہ تو میں دیکھ چکی، لیکن چونکہ بہت چھوٹی تھی تو ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس میں کیا تھا، بس ہم تو صرف ہارر سین بچے تو صرف اس چیز کو دیکھتے کہ ہارر سین، انہیں کہانی کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی زیادہ معلوم نہیں، لیکن اتنا تھا کہ جو آدمی رات کے ٹائم گھوڑے پہ آتا تھا اور وہ جو تابوت کھولتا تھا اس میں سو جاتا تھا، اور اس کے پاس ایک روح آتی تھی، وہ روح ایک ہندکو اسپیکنگ لڑکی جو کہ اداکارہ تھی اس وقت کی، اور سنگر بھی تھی، وہ اس کی روح ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ اس نے 99 لوگوں کا مطلب اس طرح بنایا ہے، خون پیا ہے، یا ان کو بنایا ہے، ان کو مطلب اپنا شکار بنا چکی ہے، اور اب اگر ایک اور آدمی کو یہ شکار بنائے گی تو پھر یہ اس طرح مطلب لوگوں کو نظر بھی آئے گی، لوگوں کے روپ میں آئے گی۔ وہ جب اس کے جو آنے کا ٹائم ہوتا تھا وہ بہت ہارر ہوتا تھا دوستوں، وہ سیڑھیوں پر بہت عجیب طریقے سے چل رہی ہوتی تھی، وہ بوڑھی، کبھی بوڑھی نظر آتی تھی، کبھی جوان، تو اس طرح تھا کہ اگر وہ ایک اور آدمی کو اپنا شکار بنائے گی، ایک اور انسان کو، تو پھر وہ جوان ہی جوان ہوگی۔ تو بہت ہارر ڈرامہ تھا، اور بیچ میں پھر ہم نے نہیں دیکھا، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا، اس کا ٹائمنگ چینج ہو گیا یا کچھ مسئلہ تھا، ایگزامس تھے، امی نے ٹی وی دیکھنا بند کیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، میں خود بھول چکی ہوں، لیکن میری بہن نے بھی کہا کہ ہم بیچ میں چھوڑ چکے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ تو ڈرامہ بہت ہارر تھا دوستوں، اور جن پاکستانی میرے سبسکرائبر یا انڈین سبسکرائبر نے دیکھا ہوگا، کیونکہ پاکستانی ڈرامے انڈیا میں کافی لوگ دیکھتے ہیں، جس طرح انڈین فلمیں پاکستان میں دیکھی جاتی، اس طرح پاکستانی ڈرامے وہاں بہت فیمس ہے۔ تو میرے وہ سبسکرائبر جو انڈیا سے ہے، اگر ان میں سے کسی نے دیکھا ہے تو ضرور شیئر کریں کمنٹ میں، اور اگر مجھ سے تھوڑا بڑا سبسکرائبر ہے مجھ سے اور اس کو پتہ ہو کہ ڈرامے کے اندر کیا چل رہا تھا تو وہ بھی بتا سکتا ہے مجھے، باقی میں بھول چکی ہوں، اور میں اکثر آپ لوگوں سے کہتی ہوں آپ لوگ خود سرچ کریں اور دیکھیں، تو اس کا مطلب میرا یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی سرچ کرتی ہوں رات کے ٹائم، اکثر دیکھتی رہتی ہوں دوستوں، لیکن چونکہ ہمیں چینل پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے زیادہ فلمیں یا ڈرامے ہم لوگ نہیں دیکھتے، کیونکہ یا تو چینل کو ٹائم دیں گے، اور یا بالکل آپ جیسے عام ویورز کی طرح دیکھتے رہیں گے، جیسے بچے موبائل لے کے دیکھتے رہتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا، ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے، ویڈیوز بنانی پڑتی ہے، پھر اس کو
اس طرح نہیں ہے کہ بس ویڈیو بنائیں اور اپلوڈ کی. اس کو بہت ساری چینجنگ اس میں کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے پکچرز اکٹھے کرنے پڑتے ہیں, بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اس پہ. تو آپ لوگ سرچ کریں, دیکھیں عنکبوت یوٹیوب پر موجود ہے یا نہیں. اور بہت ہارر ڈرامہ تھا, پاکستانی ہارر ڈرامہ عنکبوت, اس طرح آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں. تو آج کل میں آپ لوگ کے ساتھ اس طرح ہارر ڈرامے شیئر کر رہی ہوں, کیونکہ یہ بہت مزے کے تھے اور سردیوں میں بہت مزہ آتا تھا ایسے ڈرامے دیکھ کے. اور اس کی جو وہ تھی, جو ہارر سینس تھی اور میوزک تھی, بہت مزے کی ہوتی تھی. اور دوستو اب ایک اور بات, ایک اور ڈرامہ تھا, اس کا نام مجھے نہیں آتا, لیکن اس میں یہ ہوتا تھا, اور شاید یا تو یہ اس ڈرامے کا حصہ تھا جو کہ اب میں بھول چکا ہوں, یا کوئی اور ڈرامہ تھا. لیکن میں نے اس طرح بھی سنا, مجھے اتنا یاد ہے کہ اب جو ڈرامہ میں آپ لوگ کے ساتھ عنکبوت کے بعد شیئر کر رہی ہوں, یہ ایک ایپیسوڈ تھا جس میں یہی فردوس جمال ایکٹر تھا, اور یہ ایک گیسٹ ہاؤس میں آتا ہے. اور اسی گیسٹ ہاؤس میں جب یہ بیڈ پہ سو جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے, تو جب اپنے شوز پہننے لگتا ہے تو انہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ برسوں سے اس بیڈ پہ پڑا تھا, کیونکہ اس کے شوز میں مکڑیوں نے جالے بنائے ہوتے ہیں اور اس پر بہت ساری مٹی ہوتی ہے. اور یعنی جس طرح وہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے, نیا نیا کمرہ خوبصورت, لیکن جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ بہت بوسیدہ عمارت ہے, اور وہ جس بیڈ پہ سویا ہے وہ بھی جیسے زمانوں سے پڑا ہے, اس میں مٹی جاگ یہ ساری چیزیں, تو وہ ڈر جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہارر سین اس ڈرامے کا تھا شاید, اور کیونکہ اس میں بھی فردوس جمال تھا, اور میرے خیال میں یہی ڈرامہ تھا 99% مجھے ایسا لگ رہا ہے, اور بہت ہارر تھا. آپ لوگ ضرور دیکھیں, بہت مزے کا تھا. اور اس میں یہ بہت ڈر جاتا ہے اور اپنے شوز کی طرف دیکھتا ہے کہ میں تو مطلب یہ تو پالش تھے, بہت نئے تھے, اور یہ سارا کمرہ اتنا نیا اور مطلب اچھا سجا ہوا تھا. اب ایسا کیا ہے کہ یہ بیڈ اتنی بوسیدہ, یہ دیواریں بوسیدہ, اور ہر جگہ اس کمرے میں مٹی مٹی اور مکڑیوں کے جالے وغیرہ, یعنی بہت ہارر سین تھا اس ڈرامے کا. تو تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. دوستو یہ اس ڈرامے کا نام عنکبوت تھا, آپ لوگ ضرور دیکھیں. اور اگلے ڈرامے یا اگلے ہارر سٹوری کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.